عزیزان گرامی اگر توجہ فرمائیں گے تو اہل بیت علیہ السلام کا مقام و عظمت کچھ اور ہے. جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی عظمت اور ہے. یہ آیتیں انتظار کرتی ہیں. عزیزان گرامی ایک قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ امت اور قرآن کے عنوان سے دو جملے سن لیجیے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. بہت پیاری آیت ہے. ہم نے جنہیں قرآن عطا کیا ہے وہ اس قرآن کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بہت خوبصورت آیت ہے. گھر جا کے سوچئے گا، بات سمجھ میں آئے گی. انسان سب سے زیادہ اس کو اس کے والدین جانتے نہیں ہیں لوگ. حتیٰ آپ اپنے متعلق وہ باتیں نہیں جانتے ہوں گے جو آپ کے ماں باپ آپ سے متعلق جانتے ہیں. آپ کو خود نہیں پتا ہوگا میں ایسا ہوں، ماں بتائے گی تو ایسا. آپ کہیں گے نہیں میں ایسا نہیں ہوں. ہوں گے ویسے ہی جیسے ماں کہہ رہی نہیں ہے لوگ. چلیں ایک جلدی سے واقعہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ مجمع کی توجہ رہے. تو بڑا نام ہے حاتم الطائی. نام سن رکھا ہوگا. عرب میں آج بھی مثال دیتے ہیں، حتیٰ بلکہ فارسی میں، حتیٰ ہندوستان پاکستان میں کہنا ہونا بڑا سخی ہے تو کہتے ہیں یہ حاتم الطائی ہے. رسول خدا سے پہلے ایک بادشاہ گزرا عرب میں، حاتم الطائی. تو اس کے بہرحال پوتے مسلمان ہو گئے. بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے ایک محل بنایا تھا. He had a palace. He made 40 doors of the palace. اس محل کے اس نے 40 دروازے بنائے. اتنا سخی تھا کہ ہر دروازے سے چھپ کے دیتا تھا، آواز بدل کے، بھیس بدل کے، تاکہ مانگنے والے کو شرمندگی نہ ہو. اور چھپ کے دیتا تھا. جب ادا کرتا تھا کہ اگلے دروازے سے بھی مانگو، اس سے اگلے دروازے سے مانگو، وہ بھی دے گا، پھر اگلے دروازے سے مانگو. حاتم الطائی کا ایک بھائی تھا. حاتم الطائی کا جب انتقال ہو گیا نا تو اس کے بھائی نے کہا ماں سے اپنی، یعنی حاتم الطائی کی ماں سے اور اپنی ماں سے، اب حاتم کی جگہ پہ میں بیٹھا کروں گا، میں سخاوت دکھاؤں گا. I will show the people how generous I am now that حاتم الطائی is dead. اس کی ماں نے کہا بیٹا تو حاتم نہیں بن سکتا. اس نے کہا عجیب ماں، کیسے حاتم نہیں بن سکتا؟ ایک ہی ماں ایک ہی باپ، جب وہ حاتم الطائی بن سکتا، سخی بن سکتا، میں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو ماں نے کہا بیٹا بڑا فرق ہے تجھ میں حاتم میں. حاتم بچپنے میں جب کچھ کھا یا پی رہا ہوتا تھا نا، دوسرے بچے کو دیکھتا تھا تو اپنا کھانا دوسرے کو دے دیتا تھا، اپنا دودھ دوسرے کو دے دیتا تھا، اور تو دوسرے سے چھین کے لے آتا تھا. تو کیا مقابلہ کرے گا؟ بیٹا ماں ہوں میں جانتی ہوں تم دونوں بھائی الگ الگ ہو. کہ نہیں اب تو ثابت کر کے دکھاؤں گا میں حاتم جیسا بن سکتا ہوں. توجہ کیجیے گا. تو حاتم الطائی کا بیٹا، حاتم الطائی کا بھائی اس جگہ پہ آ کے بیٹھا. ایک بوڑھی خاتون تھی جو اپنے سارے خاندان کو چلاتی تھی حاتم سے مانگ کے. حاتم اگر اون ذبح کرتا تھا تو ہر دروازے سے مانگتی، یہاں سے پوچھ لیتا، پھر وہاں سے جاتی بھی جائے. تو آئی دروازے پہ مانگنے کے لیے. تو حاتم الطائی کے بھائی نے کچھ اس کو عطا کیا. اگلے دروازے پہ گئی، وہ دوڑتا ہوا گیا محل کے دوسرے دروازے پہ، دیکھا وہی خاتون ہے. فوراً کہنے لگا او بڑھیا ابھی پچھلے دروازے پہ دیا پھر تو مانگنے آ گئی. اس خاتون نے فوراً کہا حاتم مر گیا کیا؟ نہیں ہے مجمع. اس نے فوراً کہا کیا حاتم مر گیا؟ حاتم الطائی کے بھائی نے کہا تجھے کیسے معلوم؟ کہا میں پچھلے کئی برسوں سے for years after years میں مانگ رہی ہوں اور وہ کہتا تھا اگلے دروازے پہ بھی مانگ، اگلے دروازے پہ بھی مانگ. پہلی مرتبہ ہے کسی نے دوسرے دروازے پہ ٹوک دیا، تو پہلے دروازے سے مانگ چکی ہے. کہ اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا تو حاتم الطائی نہیں ہے کوئی اور ہے. جب کسی نے جناب امیر سے سوال کیا یا علی حاتم الطائی بڑا سخی تھا، آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولانا نے کہا حاتم سخی تھا لیکن میں پہلے دروازے پہ اتنا عطا کر دیتا ہوں دوسرے کی نوبت نہیں آتی.